بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز with ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کل ہمارے ملک میں ہمارے جو سیاسی اور حکومتی حالات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ یہ 2-4 دن پہلے ایک فارمر یعنی کہ سابقہ امریکن ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد جو ہے اس نے کچھ ٹویٹ کیے، اور خاص طور پہ ان ٹویٹس میں اس نے جو بات کی، اس نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک میں پولرائزیشن بڑھے گی، اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ہے ان کے درمیان حالات مزید خراب ہو جائیں گے اور اس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں، جس پر ہماری گورنمنٹ نے ہمارا جو فورن آفس ہے اس نے اس پر شدید قسم کا رد عمل ظاہر کیا۔ کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس کی بات میں کوئی وزن بھی ہے یا نہیں۔ تو چلیں، بہرحال اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ زلمے خلیل زاد کون ہے اور اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا رول رہا ہے۔ جناب، یہ جو زلمے خلیل زاد ہے، بیسیکلی اس کا نام جو ہے یہ بڑا ایک عجیب سا کانٹیکس دیتا ہے۔ خلیل سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یقیناً ایک مسلم نام ہوگا، اور بنیادی طور پر یہ زلمے جو ہے جی یہ آئی تھنک کہ پرشین یا پھر پشتو کا ورڈ ہے، آئی ایم ناٹ اویئر، بٹ یہ جو زلمے خلیل زاد ہے یہ بنیادی طور پر افغانستان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آج کل یہ امریکہ میں سیٹل ہے، اور امریکہ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کا لائف لانگ ممبر ہے۔ یہ ایک عام سے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ 22 مارچ 1951 کو افغانستان کا شہر جو مزار شریف ہے وہاں پر پیدا ہوا، اور وہاں سے ابتدائی تعلیم کے لیے اس کو کابل کے ایک اسکول میں داخل کرایا گیا۔ وہاں سے اس کو ایک امریکن اسکالرشپ ملا۔ اس اسکالرشپ کی وجہ سے اس کو کیلیفورنیا میں جانے کا موقع ملا، اور پھر وہاں سے یہ مزید تعلیم جو ہے اس کی امریکن یونیورسٹی بیروت جو ہے جو کہ لیبنان میں ہے، وہاں پر اس نے بی اے کیا اور پھر ایم اے کیا، اور پھر اس نے اپنی جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے وہ وہاں سے امریکہ سے حاصل کی، اور یہ جو ہے جی دیٹس ان پولیٹیکل سائنس، اٹ از فرام دا یونیورسٹی آف شکاگو۔ اور اس طریقے سے یہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ہے، اور خاص طور پر اس شخص نے پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشن کو بہت وسیع سطح تک ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا بھی ہے، اور پھر اس کو پریکٹیکلی پالیٹکس کو بھی اس نے دیکھا ہے۔ خاص طور پر اس کا جو امریکن نیشنل پالیٹکس اور پھر جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس میں بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے۔ تو جناب، یہ جیسے اس وقت اس کی عمر جو ہے تقریباً 22 مارچ کو یہ 72 ایئر یعنی کہ 72 سال کا ہو جائے گا، تو اس شخص کا جو سوویت افغان وار رہی ہے اس میں بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے۔ اس نے جو ساری کی ساری امریکن پالیسی تھی اور جو امریکن اسسٹنس آتی تھی اس میں اس شخص کا بہت زیادہ رول رہا ہے۔ یہ آج ہمارے جو ادارے اس شخص کے متعلق بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، کسی دور میں یہ ہماری ایجنسیوں اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بہت چہیتا شخص تھا، چونکہ اس کی بدولت بڑے اہم قسم کے فیصلے جو ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کرتی تھی۔ امریکہ میں تقریباً اس شخص نے
4-5 صدر جو ہے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور مختلف عہدوں پر کام کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج تک امریکہ میں کوئی مسلمان اتنے بڑے درجے تک نہیں گیا۔ تو جناب اس نے کون کون سی اسائنمنٹس کی ہیں؟ تو جناب جیسے یہ شخص تعلیم سے فارغ ہوا تو 1979 سے لے کر 89 تک اس نے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھایا۔ پھر اس کے بعد اسی دوران یہ CFR کونسل آن فارن ریلیشن جو ہے اس کو بھی اس نے جوائن کیا، اور پھر اس کے ساتھ جناب یہ سینئر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشل جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کی حیثیت سے بھی اس نے کام کیا۔ 1985 سے لے کر 1999 تک کا یہ پیریڈ ہے۔ پھر جناب 1991 سے لے کر 1992 تک اس نے ایز اے اسسٹنٹ ڈپٹی انڈر سیکرٹری آف ڈیفنس فار پالیسی پلاننگ اس نے کام کیا۔ ایک بڑے مشہور ان کے ڈیفنس سیکرٹری آما کوسٹ اور پھر ڈک چینی رہے ہیں، ان کے ساتھ اس نے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اس نے ایز اے کونسلر سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں کام کیا۔ 1993 سے لے کر 2000 تک یہ ڈائریکٹر آف اسٹریٹجی ڈاکٹرین اینڈ فورس اسٹرکچر رینڈ کارپوریشن میں کام کیا۔ پھر 2004 سے لے کر 2005 تک یہ US ایمبیسڈر رہا جی افغانستان میں، اور پھر جناب 2005 سے لے کر 2007 تک یہ جو US ایمبیسڈر رہا عراق میں، یہ پریزیڈنٹ بش کا دور رہا ہے۔ پھر جناب 2007 سے لے کر 2009 تک یہ US ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ نیشنز رہا۔ یہ جناب جارج W بش کا اور پھر باراک اوباما کا دور تھا۔ پھر جناب یہ 2018 سے لے کر 2021 تک 2 امریکن پریزیڈنٹس یعنی کہ ٹرمپ اور اس کے بعد جو بائیڈن ہیں، ان کے ساتھ اس نے US اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار افغانستان ریکنسیلیشن کے طور پر کام کیا، اور افغانستان سے جو امریکن آرمڈ فورسز کی واپسی ہوئی اس سیٹلمنٹ میں یہ زلم خلیل زاد جو ہے اس کا بہت زیادہ اہم رول رہا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں جی کہ اس نے کہا کیا۔ اس نے جناب ایک دو ٹویٹ کیے جن میں اس نے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر اس نے تبصرہ کیا۔ میں خود ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیشن کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرے خیال میں پاکستان کے جو سیاسی حالات آج کل جس طرح چل رہے ہیں اس پہ کوئی بھی شخص جو کہ سیاسیات یا انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یقیناً جناب مجھے اس شخص سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس شخص کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، یقیناً ہو سکتا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن چونکہ اس شخص نے اس ریجن میں تقریباً 40 سال کام کیا ہے، یہ جو ساؤتھ ایشین ریجن اور خاص طور پر یہ جو افغانستان اور پاکستان سے متعلقہ امور ہیں، تو ایک شخص جس نے تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ساؤتھ ایشین ریجن کے متعلق کام کیا ہے، تو وہ اگر آج پاکستان کے حالات کے متعلق بات کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی بات پر تنقید کی جائے یا اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اس پر اگر غور و خوض کر لیا جائے تو اس شخص کا جتنا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات جو ہے اس سے ہم کو فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس وقت پاکستان میں جتنا سیاسی پولرائزیشن ہے، جتنا سیاسی انتشار ہے، ہماری جو حکومت جو کہ PDM کی ہے، جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو آرمڈ فورسز یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہے، اور اس کے برعکس اس کے سامنے کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف، یعنی کہ اس وقت پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک
اسٹیبلشمنٹ پلس PDM اور دوسری پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی سخت قسم کی اور اتنی واضح قسم کی ڈیوائیڈ کبھی نہیں ہوئی، اور یقیناً پاکستان کے جو بھی دوست ہیں، پاکستان کے افیئر سے متعلق جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس پر بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو اس طرح میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کا پہلے نمبر پر پالیسی پلاننگ اور پالیسی اور اسٹریٹجی کا کوئی بھی معقول یا خاص طور پر انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کام نہیں کر رہے جو کہ گورنمنٹ کو مناسب طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومتیں یا ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی بھی ایسی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو۔ حالانکہ میرے خیال میں اگر کوئی شخص کو پازیٹیو بات کرتا ہے یا کوئی بھی بات کرتا ہے، خاص طور پہ جب وہ کوئی ایکسپرٹ ہو، تو اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو وہ اس بات کا آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ اس کی بات کو ضرور مانیں، لیکن اس کی بات پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ پنجابی میں ایک محاورہ ہے جی، اور جس کا اردو میں یہ ترجمہ ہے جی کہ دیوار سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اس سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں، اور خاص طور پر جب اس قسم کے سخت سیاسی حالات ہوں گے اور پولرائزیشن ہوگی تو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان پر مختلف لوگ جو کہ اس ملک سے وابستہ ہیں یا اس ملک کے حالات میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔